ایمان کے واسطے جان فشانی کریں، ایمان کے واسطے جان فشانی کریں۔ جنگ لڑنے والے فوجیوں کی زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے، کیونکہ انہیں تمام تر جنگی ہتھیار اٹھائے ہر طرح کے سرد اور گرم موسم میں میلوں پیدل چلنے کے علاوہ اسلحہ استعمال کرنے کی کڑی تربیت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور اپنی روزمرہ کی زندگی اور اعضائے بدن کے لیے ہر قسم کے تشدد آمیز خطرات میں اپنا دفاع بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پولس رسول سچے مسیحوں کی بابت رقم تراز ہے افسیوں کے خط کے 6 باب میں کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ مسیح یسوع کا بھائی یہودا موزوں طور پر اپنے قارئین کو لکھتا ہے کہ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ یہودا کا خط اس کی 3 آیت۔ یاد رکھیں کہ جب یہودا ابتدائی صدی کے مسیحوں کو ایمان کے واسطے جان فشانی کرنے کی تلقین کرتا ہے تو وہ ذاتی اذیت کے مترادف لفظ سے متعلق اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ جی ہاں، ایسی جان فشانی نہایت مشکل ذہنی کوفت کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ مسیح یسوع کے سپاہی ہونے کے ناطے کیا آپ کبھی کبھار اس روحانی جنگ میں مصائب برداشت کرنا مشکل پاتے ہیں؟ یہودا کا مختصر مگر اثر آفرین خط ہماری مدد کر سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لازوال ایمان کے لیے جان فشانی کریں۔ یہودا کو یہ بخوبی معلوم تھا کہ اس کے تمام ہم ایمان مسیحی ساتھی شیطان کے خلاف جنگ میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور خدا کے گلے کو نہایت ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے قارئین کو خبردار کرتا ہے کہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں، یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں، اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ یہودا کا خط اس کی 6 آیت۔ غالباً قدیم غناستیوں کی طرح ان بدعتیوں نے بھی یہی دلیل پیش کی کہ ہر شخص جتنا زیادہ گناہ کرتا ہے اتنا ہی خدا کے فضل کا اسے تجربہ ہوتا ہے، لہذا عملی طور پر زیادہ گناہ کرنا کار ثواب ہے۔ غالباً انہوں نے سوچا کہ ایک رحیم خدا انہیں کبھی سزا نہیں دے گا۔ بس یہودا اپنے خط میں خداوند خدا کی عدالتی کارروائی کی 3 مثالیں پیش کرنے سے ان کے شر پسند دلائل کی تردید کرتا ہے۔ یہ عدالت مندرجہ ذیل نافرمانیوں کے خلاف عمل میں آئی۔ نمبر 1، اسرائیلیوں کے خلاف جو ایمان نہ لائے۔ نمبر 2، ان فرشتوں کے خلاف جنہوں نے عورتوں کے ساتھ گناہ میں پڑنے کے لیے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، سدوم اور عمورہ کے باشندوں کے خلاف جو حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے۔ یہودا کا خط 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک، پیدائش 6 باب اور گنتی 14واں باب۔ یہودا جانتا تھا کہ اس کے زمانے میں مسیحی کلیسیا سے وابستہ بعض لوگ بالکل ویسے ہی گھناؤنے اور نفرت انگیز گناہ کر رہے ہیں جن کے باعث گزشتہ زمانوں میں خدا نے عدالتی کارروائی کی۔ بس وہ لکھتا ہے کہ مسیحی کلیسیاؤں کو بعض بنیادی روحانی سچائیاں یاد دلانے کی اشد ضرورت ہے۔ 5ویں آیت یہودا کے خط کی۔ جی ہاں، یہ محیب خیال ہمیں تشویش میں مبتلا کر سکتا ہے کہ ہم انسان کائنات کے خالق اور حق میں اعلیٰ کے خلاف گناہ کرنے کے مرتکب ہوں، اس لیے کہ خداوند خدا ہمارے طرز عمل کو نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ جوابی کارروائی بھی کرتا ہے۔ ایک عادل منصف کے طور پر وہ جلد یا بدیر
بدکاروں کو سزا دیتا ہے۔ ہماری روحانی جنگ میں بد اخلاقی جس ممکنہ خطرے کا باعث بنتی ہے، اس میں مبتلا ہو کر ہر سال کئی ایک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پرانے عہد نامے کے نوجوان یوسف کی طرح ایسی آزمائشوں کی مزاحمت کرنے کا مصمم ارادہ کرنا چاہیے جو ہمیں ایسے خطرناک راہ پر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ روح تو مستعد ہے مگر ہمارا جسم کمزور ہے۔ متی کی انجیل 26واں باب اس کی 41ویں آیت۔ خدا ہمیں برکت دے اور ہماری حفاظت کرے، آمین۔